رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کا دل بنایا تو ساری کائنات سے بھی زیادہ اس کے دل میں وسعت دی، اور پھر اسی وسعت کی مقدار کے برابر اس کے دل میں محبت بھر دی۔ اس کی ممتا میں دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو رچا دی۔ دنیا کی تمام ایجادات، کامیابیاں اور تخلیقی شاہکار اگر ماؤں کے قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں، دنیا بھر کا سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات، دولت، پیسہ اگر ماؤں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے، دنیا کے تمام تخت و تاج، حکومتیں اگر ماؤں پر قربان کر دی جائیں، دنیا کے شاعروں کے تمام کلام کو اگر ماؤں سے منسوب کر دیا جائے، سب کچھ، جی ہاں اگر سب کچھ ماؤں پر لوٹا دیا جائے، تب بھی ماؤں کے ایک دن ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماؤں کی بولی خواہ وہ دہلی، دکن یا لکھنؤ کے شستہ اور ادبی لہجے میں ہو، یا وہ پنجاب کے سرسوں کے ساگ، مکھن اور لسی کی خوشبو میں رچی ہوئی ہو، یا پھر خیبر کے جذبہ عزم و ہمت کی مٹی سے گندی ہوئی ہو، یا پھر سندھ کے جذبہ محبت، مربت اور وفا کی مہک لیے ہوئے ہو، یا پھر بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں کی عظیمت کی داستانیں لیے ہوئے ہو، ماؤں کی ان تمام بولیوں، زبانوں میں ایک مشترکہ خصوصیت ہے، اور وہ ہے اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت۔ اس ارض پاک کی کروڑوں مائیں آدھی رات کو اٹھ کر تہجد میں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ معصوم اور بے گناہ لوگ جو بم دھماکوں میں مارے جاتے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، سیاسی چپکلش اور لسانی فسادات کا ترنوالا بن جاتے ہیں، وہ نوجوان جنہیں موبائل چھیننے پر گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، وہ معصوم لوگ جنہیں ڈرون حملوں کے ذریعے عالمی دہشت و بربریت کے خونی کھیل میں کھلونا سمجھ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ نوجوان جنہیں فرقہ واریت کی آگ کی بھینس چڑھا دیا جاتا ہے، ان سب کی مائیں جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کا درد، دکھ مشترکہ ہے۔ جن ماؤں سے ان کے جگر گوشے چھینے گئے ہیں وہ زندہ لاشیں بن گئی ہیں۔ ارے موٹر سائیکل کو F16 سمجھ کر لاپرواہی سے سڑکوں پر حادثات کا شکار ہو کر اپنے لہو کو پیش کرنے والے نوجوانوں، کاش اللہ تعالیٰ تمہیں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح ماں کا دل دے دے، تاکہ تم ماؤں کے درد اور ان کے دکھ سے واقف ہو سکو۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے والے نوجوانوں، تمہاری ماؤں کی آہوں اور فریاد سے اور اس کے آنسوؤں سے عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ تم پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مائیں جب قبروں میں جا کر گہری نیند سو جاتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جب تک زندہ تھیں ہماری خاطر، ہماری سلامتی کی خاطر راتوں کو جاگتی رہتی تھیں، اپنی نیندیں قربان کر دیتی تھیں، ہمیں زبردستی سلاتی تھیں۔ اولاد کو جب ڈر لگتا ہے تو ماں کا سینہ دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ بن کر اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بچوں کو ڈر لگتا ہے تو ماں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتی ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود جاگتی رہتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو ہمارے نخرے برداشت کرتی ہیں، ہم روٹھ جائیں تو ہمیں مناتی رہتی ہیں، ہمیں خود سر اور ضدی بنا دیتی ہیں، خود بھوکی رہتی ہیں، ہمیں کھلاتی ہیں، خود سادہ موٹا جھوٹا پہنتی ہیں، ہمیں اپنی بساط سے زیادہ بہتر لباس پہناتی ہیں، اپنی جائز اور ضروری خواہشات کو قربان کر کے ہمیں تعلیم دلاتی ہیں، اپنی دعاؤں کی حفاظتی چادر ہر وقت چھتری بنا کر ہمارے سروں پر تام دیتی ہیں، ہم واپس خواہ کتنی ہی دیر سے آئیں دروازے پر ہماری منتظر ہوتی ہیں، ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتی، ہماری پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہیں، ہمارا ماتھا چوم کر دعائیں دے کر ہمیں اسکول، کالج اور پھر دفتر کے لیے رخصت کرتی ہیں، ہمارے بچوں سے بھی خوب پیار کرتی ہیں، ہمارے گھروں کو اپنے پیارے وجود کی برکتوں سے بھر دیتی ہیں۔ لیکن اف خدایا، کیا قیامت خیز دن ہوتا ہے جب یہ مائیں ہمیں ہمیشہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، ہمارے آنسوؤں اور التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آنکھیں نہیں کھولتی، ہماری طرف مسکرا کر نہیں دیکھتی۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سب کچھ، جی ہاں سب کچھ ہی تو چھن گیا۔ پھر دل سے صدا اٹھتی ہے کہ اے خدا، ہماری ساری کامیابیاں، ہمارے سارے حساسے ہم سے لے لے، ہمیں ماں واپس کر دے۔ لیکن مائیں پھر واپس نہیں آتی۔ پھر ساری زندگی رمضان کے مہینوں میں، عیدین کے دنوں میں، بہن بھائیوں کی خوشیوں کے موقعوں پر مائیں بہت یاد آتی ہیں۔ جب زمانہ بہت ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے تو مائیں بہت یاد آتی ہیں۔ پھر ایک تمنا دل میں مچلتی ہے کہ صرف ایک بار، ہاں ایک بار ماں دوبارہ آ جائے، اس کی گود میں سر رکھ کر
ایک مرتبہ اس سے التجا کر کے اپنے ماتھے پر ایک پیار لے لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تحریر جب میں لکھ رہا ہوں تو اپنی سیدھی سادی مہمان نواز باحیات دیندار ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ایک سیل رواں ہے جو جاری ہے۔ ایبٹ آباد کے خوبصورت اور سرسبز گاؤں کوٹھیالہ کے بخاری سید خاندان کی معزز خاتون سیدہ گل فردوس نے کسی مکتب، کسی اسکول، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کی سخاوت، محبت، مربت، وطن دوستی، اسلام پرستی کی خوشبو نے میری شخصیت کی تعمیر کی، اور مامتا کے مکتب اور اس کے چہرے کے صفحات پر جو تحریریں میں نے محسوس کی وہ دنیا کی تمام لائبریریوں اور جامعات پر بھاری ہیں۔ والدہ محترمہ کی مادری زبان ہندکو تھی، انہیں ہندکو کے بہت سے اشعار اور ماہیے یاد تھے۔ اکثر مجھے کبھی دیر ہو جاتی تو بہنیں مجھے بتاتی کہ والدہ تمہاری یاد میں ہندکو اشعار پڑھتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ چند گھنٹوں کی جدائی ہوتی تھی، لیکن یہ چند گھنٹے بھی مامتا پر بھاری ہوتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں کا سب سے لاڈلا تھا۔ والد صاحب تو پہلے فوت ہو گئے، لیکن والدہ صاحبہ زندہ رہیں۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کر کے بھی ہماری پرورش کی۔ انہیں تعلیم سے محبت تھی، پڑھے لکھے لوگوں سے محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لیتی تھیں، کثرت سے درود شریف پڑھتی تھیں۔ پاکستان سے بھی انہیں بے حد محبت تھی، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ میں جب بھی پاکستان کے لیے فکر مند ہوتا انہیں کہتا کہ ماں جی پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہ سجدے میں گر کر وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا مانگتی۔ بچپن میں ایک نظم بیوٹیفل ہینڈز یعنی خوبصورت ہاتھ پڑھی تھی۔ ماں کے ہاتھ یقیناً دنیا کے خوبصورت ہاتھ ہیں۔ کائنات کا سارا حسن، ساری کشش، ساری رانائی ماں کی ممتا میں، اس کی محبت میں سمٹ کر یکجا ہو گئی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا اور جنہوں نے اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں کی معافی مانگ لی۔ مجھے اپنی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں ایک ٹیکسٹائل مل کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، مطالعے کا شوقین، کتابوں کا کیڑا، لیکن مجھے لکھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک دن میری والدہ نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ اس دن سے مجھے لکھنے کا سلیقہ آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان اساتذہ کی صحبت دے دی تھی جو علم پرور تھے، جو لوح پرور تھے، جو کرتاس اور ابیس کے احترام کو جانتے تھے، جو لفظوں کے احترام سے واقف تھے، جو تہذیب یافتہ تھے، جو زبان و ادب سے جن کا گہرا لگاؤ تھا۔ اور آج جو کچھ بھی آپ کو میری تحریر میں کوئی خوشبو نظر آتی ہے تو یہ میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے ہاتھ کو ان کے بوسے کے اثرات جو ہے وہ میرے قلم میں نظر آئیں گے، اور میرے اساتذہ کی محنتوں کا ثمر آپ کو نظر آئے گا۔ میں اپنی ذاتی حیثیت میں ایک بہت معمولی انسان ہوں، میرا علم ٹوٹا پوٹا، میری معلومات ناقص، اور مجھ میں کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ میری والدہ محترمہ کی دعائیں اور میرے اساتذہ کی محنتوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں 4 زبانوں میں لکھنے کے قابل ہو گیا: انگلش، اردو، سندھی اور ہندکو۔ زندگانی جب والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو ان کو جب لحد میں اتارا گیا تو اقبال کی نظم یاد آ گئی: زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور پھر اس کے بعد اقبال کی نظم کے دوسرے اشعار بھی یاد آتے گئے: کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرقد پر تیری فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی، دام سیمی تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر، یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ ایک صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے
امریکہ گئے اور پھر وہاں کی شہریت کے حصول کی خاطر بیاہ رچا لیا۔ ماں یہاں پاکستان میں منتظر رہی۔ شروع میں بیٹے کے خط آتے رہے، پھر وہ بھی بند ہو گئے۔ ماں روزانہ انتظار کرتی تھی، دروازے پر ذرا سی آہٹ ہوتی تو کہتی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ بستر مرگ پر بھی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ اسی حالت میں انتقال فرمایا کہ آنکھیں دروازے کی طرف تھیں۔ مرتے وقت بھی آنکھیں میری کھلی رہیں۔ عادت جو ہو گئی تھی تیرے انتظار کی۔ ان ماؤں کا مقام اللہ سے پوچھئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ انہیں اولڈ ہاؤسز کی زینت نہ بنائیے، انہیں اپنی بیویوں کا خادم نہ بنائیے۔ یہ دعاؤں کا کوئی حمالیہ ہے، یہ برکتوں کا بحر القایر ہے۔ اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیجئے۔ ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولیے، انہیں سمجھنا ہے تو صرف ان سے محبت کر کے دیکھیے۔ ماں سے محبت آپ کے سامنے کائنات کے راز کھول دے گی۔ اگر کائنات سے ماں کی محبت نکال دی جائے، دنیا کے سارے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے، ساری رونقیں بیکار ہو جائیں گی اور سب کچھ کاغذی پھولوں کی مانند مصنوعی ہو جائے گا۔ نوجوانوں میں ماؤں سے محبت کے جذبے کو عام کرنے کے لیے مہینے میں کم از کم ایک جمعے کے خطبے میں ماں کی عظمت اور فضیلت بیان کی جائے۔ ماں کی عظمت اور فضیلت اور مستند احادیث اور قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ایک کتاب جیسے فضائل اعمال اور فیضان سنت کی طرح، جسے فضائل اعمال اور فیضان سنت کی طرح ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر سنایا جائے۔ ماؤں کے متعلق مضامین کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے اور اسکولوں میں بچوں کو جہاں پی ٹی صفائی وغیرہ کے نمبر دیے جاتے ہیں، وہاں والدین کے حسن سلوک کے نمبر بھی دیے جائیں۔ ہر سال حکومت ماؤں پر لکھی جانے والی بہترین کتاب اور بہترین مضامین پر انعام جاری کرے۔ مشہور شخصیات ایک دن ماں کے ساتھ گزاریں، ان کی خدمت کریں، انہیں میڈیا میں رکھا جائے تاکہ نوجوانوں میں ماں کی عزت و احترام کا احساس بیدار ہو۔ اب تک میری تقریباً 1000 سے زائد تحریریں شائع ہو چکی ہیں اور اہل علم و ادب کے حلقے میں داد پا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 8 کتابیں بھی میرے کریڈٹ پر ہیں، 2 کتابیں ابھی پروسیس میں ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے، جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، جو میں نے علم حاصل کیا، علم کی منازل طے کی اور تحقیق کی شعبے تک پہنچا اور سفارتی، عسکری اور کاروباری حلقوں میں کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا، یہ سب کچھ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری والدہ محترمہ کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا اور میری کامیابیوں کے لیے، اور میرے اندر ابھی بہت سا مواد جو ہے وہ ذہن میں موجود ہے، دل میں موجود ہے۔ خدا کیجیے گا، دعا کیجیے کہ خدا کرے مجھے اتنی مہلت ملے کہ میں اسے بھی جو ہے وہ منظر عام پر لانے کے قابل ہو سکوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔